کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جماعت اہل سنت پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ انتہائی ادب اور تکریم کے لائق مفکر اسلام، مفسر قرآن، حضرت علامہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان دامت برکاتہم العالیہ، معزز مشائخ علماء کرام و جملہ حاضرین، سب سے پہلے ادارہ تعلیمات اسلامیہ اور اس کی روح رواں کو میں آج کے اس سیمینار کے عنوان پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس دور میں یہ عنوان بہت ضروری تھا اور یہ پوری امت مسلمہ کا عنوان ہے اور آپ نے رکھا ہے، یقیناً اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ برادران اسلام، اسلام اللہ کا دین ہے اور یہ کل انسانیت کے لیے آیا ہے۔ ہر سینے میں دین کا نور پہنچنا چاہیے اور ہر کوئی دین کے فیض سے فیضیاب ہونا چاہیے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کو پہنچانے والے دین کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس نور سے اندھیروں کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت سی رکاوٹیں آگے سے حائل ہو جاتی ہیں اور بہت سے سینوں تک دین کا پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر دور میں دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور دین کو پوری دنیا پر غالب کرنے کے لیے کوششیں ہوتی رہی ہیں اور ان کوششوں کے آگے رکاوٹیں بھی کھڑی ہوتی رہی ہیں، لیکن جس طرح ہر دور میں دین کے کام کرنے کی اور دین کو پھیلانے کی حکمتیں قرآن اور سنت نے بتائی ہیں، اسی طرح سے دور حاضر میں دینی کام کرنے کی حکمتیں اور دین کو پھیلانے کی حکمتیں بھی قرآن و سنت نے واضح کی ہوئی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اس دور کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے ہمارے دین نے وہ اسالیب اور وہ حکمتیں واضح کر دی ہیں کہ جب بھی کوئی دین کا کام کرنا چاہے گا اور دین کے نور کو سینوں میں منتقل کرنا چاہے گا تو اس کے لیے واضح اصول موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اے رسول اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور حجت قائم کیجئے ان کے مقابلے میں
خوبصورت طریقے کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو حکمت کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلائیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ حکمت کیا ہے، حکمت کیا چیز ہے. جب ہم اس حوالے سے تاج العروس کھولتے ہیں، زبیدی کی تاج العروس کھولتے ہیں، تو وہاں حکمت کا معنی یہ لکھا ہے: الحکمت العدل فی القضاء والعلم بحقائق الاشیاء والعمل بمقتضاہ ولہذا انقسمت الى علمیت وعملیہ. کہ حکمت کسی چیز کے عادلانہ فیصلے کا نام ہے. الحکمت العلم بحقائق الاشیاء والعمل بمقتضاہ. حکمت چیزوں کی حقیقت کو جاننے اور پہچاننے کا نام ہے، چیزوں کی حقیقت کو جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے. لہذا اس اعتبار سے حکمت دو اقسام پر مشتمل ہو گئی: چیزوں کی حقیقت کو جاننا اور پہچاننا یہ حکمت علمیہ ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ حکمت عملیہ ہے. لہذا جب کوئی کام، دین کا کوئی کام کرنا پڑے اور دین کے نور کو سینوں میں منتقل کرنا پڑے، تو دیکھا جائے گا کہ کس سینے میں اور کس ماحول میں آپ دین کی بات کرنا چاہتے ہیں. پھر دیکھا جائے گا کہ جب آپ بات کریں گے تو آپ کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں کھڑی ہوں گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پورے ماحول کی حقیقت اور اشیاء کی حقیقت آپ پر واضح ہو جائے، پورا علم آپ کو آ جائے، اور علم کے بعد یہ اس کا علم کا آ جانا حکمت علمیہ ہے. اور پھر اس کے مطابق جب آپ آگے بات کریں گے تو وہ بات آپ کی کارگر ثابت ہوگی اور مؤثر ثابت ہوگی، وہ آپ کی حکمت عملیہ ہوگی. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے کوئی شخص بیمار ہو اور اس کا علاج کیا جائے، تو ڈاکٹر اگر دیکھنا چاہے اس کی بیماری کیا ہے، تو بیماری کو ڈائیگنوز کیے بغیر اگر وہ دوا دے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن جب بیماری ڈائیگنوز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نسخہ جو دیا جاتا ہے وہ بیماری کا واقعی علاج ہوتا ہے اور شفا مل جاتی ہے. اسی طرح حضرات گرامی، جب تک حکمت علمیہ نہیں ہوگی، ہمارے پاس دین کو پھیلانے کے لیے ماحول کا علم نہیں ہوگا، اس کے لیے جتنی کوششیں کریں گے وہ کوششیں کارگر ثابت نہیں ہوں گی. اسی طرح حضرات گرامی، جس طرح ہر دور میں ہر دور کے چیلنجز ہوتے ہیں اور ان کو سامنے رکھ کر حکمت عملی یا حکمت علمی متعین کی جاتی ہے، اس دور کے بھی چیلنجز ہیں. جب تک ان کو سامنے نہیں رکھا جائے گا اور حکمت عملی وضع نہیں کی جائے گی تو پھر کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے دور کے چیلنجز کیا ہیں. برادران اسلام، بہت سے چیلنجز ہیں. پوری امت مسلمہ کے لیے بہت سی تحدیات اور خطرات ہیں، ان کو جاننا بہت ضروری ہے. سیکولرزم بھی اس دور کا چیلنج ہے، اور سیکولرزم یہ ہے کہ لوگ صرف دنیا کی بات کریں اور دنیا میں رہنے اور دنیا کے حوالے سے دین کو الگ کر کے بات کریں. اس کو لادینیت بھی کہتے ہیں. اور مغربی سازشوں ہیں، یہاں تک بھی یہ پروپیگنڈا کر دیا ہے اور کام ہو رہا ہے کہ لوگ علمی حلقوں میں، مغرب کے علمی حلقوں میں اور ہمارے ہاں بھی اور مسلم دنیا میں بھی یہ اصطلاح عام کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ بات علمی ہے اور یہ بات دینی ہے، یہ علمی معاملہ ہے اور یہ دینی معاملہ ہے. گویا مغرب میں جو بات علمی ہے وہ دینی نہیں ہو سکتی ہے، اور جو دینی ہے وہ علمی نہیں ہو سکتی ہے. یہ سیکولر ذہن ہے جو پوری دنیا پر اس طرح کا فتنہ اور پھیلاتے رہتے ہیں اور لادینیت پھیلاتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک چیلنج ہے اور اس کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. گلوبلائزیشن، عالمگیریت، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. عالمگیریت یا گلوبلائزیشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مغرب یہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ پوری دنیا اسی کے رنگ میں رنگی جائے. آج پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، ایک عالمی بستی یا عالمی گاؤں بن گیا ہے. تو مغرب کی مرضی یہ ہے کہ پوری دنیا اسی کی طرح سوچے، پوری دنیا اسی کی طرح کام کرے،
اور پوری دنیا اسی کے رنگ میں رنگی جائے. اور اس کے برعکس ایک طرف گلوبلائزیشن کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں این جی اوز کام کر رہی ہیں اور وہ این جی اوز پروپیگنڈا کر کے اس نعرے کو اور زیادہ پھیلا رہی ہیں. اور ہمارے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں, آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپنی تہذیب و ثقافت کو بھول کر وہ مغرب کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا چاہتے ہیں. یہ کالے انگریز جو ہیں, یہ بعض اوقات یہ یہاں کی پیداوار ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی اولاد ہوتے ہیں, لیکن یہ بولی بولنے میں, لباس پہننے میں, کھانا کھانے میں اور دیگر روایات میں مغرب کی نقل کر کے اپنے آپ کو تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ تصور کرتے ہیں. یہ گلوبلائزیشن کا شکار ہیں. لیکن حضرات گرامی, اسلام ایک عالمگیر دین ہے. یہ مغربی گلوبلائزیشن ہے, اسلام خود عالمگیر دین ہے. اس کو پوری دنیا پر چھا جانا چاہیے, اس کو پوری دنیا پر غالب ہونا چاہیے. لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں, ایک طرف تو پورا مغرب اور پوری اسلام دشمن طاقتیں آج گلوبلائزیشن کے ذریعے سے آج پوری دنیا کو شکار کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا پر اپنی تہذیب و ثقافت کو غالب کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنی پوری طاقت استعمال کر رہے ہیں, وہ اسلحہ بھی استعمال کر رہے ہیں, وہ دولت بھی استعمال کر رہے ہیں, وہ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں. وہ سارے ایک ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں ہماری کیا کوششیں ہیں؟ اس کے مقابلے میں پوری امت مسلمہ کی مشترکہ کوشش ہونی چاہیے. سب یکجان اکائی کی صورت میں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے, نہ مال ہے, انفرادی کوششیں ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے یہ انفرادی کوششیں کس طرح کامیاب ہو سکتی ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ موجودہ حکومت کو رکھنا چاہیے اور اس پر حکومتوں کو بات کرنا چاہیے. یہ پوری امت مسلمہ کو اس طرح متوجہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کس زبوں حالی کا شکار ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح سے حضرات گرامی, بہت سے اور بھی فتنہ بھی ہیں. یہ آزادی نسواں کے نام پر, اس دائرے پر آج کتنا لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. آج انلائٹن ماڈریشن کے نام پر, یہ روشن خیالی کے نام پر یہ کتنے لوگ آج ایسے ہیں جو اس کے شکار ہو چکے ہیں. اور اسلام دین حق ہے اور اسلام کے اس کے روح کے منافی آج پوری دنیا اسلام میں یہ تحریکیں چلائی جا رہی ہیں. حقوق نسواں کے حوالے سے بہت سے غلط پروپیگنڈے کر کے خواتین کو برگلایا جاتا ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں ہاتھ پاؤں کاٹنے والا اسلام نہیں چاہیے, ہمیں چادر اور چار دیواری والا اسلام نہیں چاہیے. یہ وہ کوشش ہو رہی ہے جو پوری دنیا پر اسلام کے خلاف ہو رہی ہے. اس کے علاوہ انہی این جی اوز کے ذریعے سے اور اسی مغربی طاقتوں کے ذریعے سے ان کے نعرے کی ترویج کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے, اسی سے ہمارے ہاں دہشت گردی کو جنم دیا جا رہا ہے. دہشت گردی بھی اسی مال پر پلنے والی ایک تحریک ہے اور دہشت گرد بھی وہی مال استعمال کر کے مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے آزاد خیالی جو ہے وہ بھی کہ آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے, اس پر پوری دنیا میں گستاخی کر کے مسلمانوں کی دل آزاری کی جا رہی ہے. اور پوری کافرانہ طاقتیں جو ہے پورا مغرب متحد ہو کے آج گستاخی کر رہا ہے اور گویا کہ وہ چیلنج کر رہا ہے کہ ہم گستاخی کرتے رہیں گے, تم کیا کر سکتے ہو. حضرات گرامی, آج ہمیں چاہیے کہ جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کے گمراہ فلسفے کو تحفۃ الفلاسفہ لکھ کر ان پر ایسا تھپڑ رسید کیا تھا کہ قیامت تک اس کا اثر ظاہر نہیں ہو سکتا ہے. آج ہمیں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کی طرح وہ کام کرنا چاہیے کہ جب ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے, جس فتنہ کو ساری دنیا جانتی ہے, ان بزرگوں نے, امام ابو منصور ماتریدی نے, امام احمد بن حنبل نے, امام بخاری نے اور بڑے بڑے ائمہ نے اس کو مریا میٹ کر کے رکھ دیا ہے. آج وہ نظریہ کتابوں میں الماریوں میں ملتا ہے لیکن اس کے لوگ نہیں ملتے ہیں. ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. اور برادران اسلام, میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ من قبلی الا کان له فی امتہ حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن الى آخر الحدیث او كما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی انبیاء کرام آتے رہے ہیں اور ان کے بھی حواری و صحابہ ہوتے رہے ہیں، اور ان کی شان یہ تھی کہ وہ اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے تھے، ان کی سنتوں کو اختیار کرتے تھے۔ اور بعد میں ایسے نافرمان بھی آئے ہیں کہ جو کہتے کچھ اور تھے اور کرتے کچھ اور تھے، جو کہتے وہ تھے کہ جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ لہذا آج بھی یہ لوگ اس طرح کی دنیا موجود ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ہاتھ سے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ مومن ہے، جو زبان کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور جو دل کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ مومن ہے۔ حدیث پاک کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا کوئی درجہ ان 3 درجوں کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی کہیں نہیں ملتا ہے۔ برادران اسلام، یہ ہماری ذمہ داری ہے دین کو بچانا، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو دین کا شاہد ہے وہ غائب تک دین کو پہنچا دے۔ جس تک دین کی معلومات موجود ہیں اور مستند معلومات ہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو دوسرے سینوں میں منتقل کرے۔ بہت سے لوگ آج اخبارات میں کالم لکھتے ہیں، سود کے خلاف کالم لکھتے ہیں، جہالت کے خلاف کالم لکھتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف لکھتے ہیں، چینلز پہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ وہ کتنے لوگ سمجھتے ہیں، کتنے نہیں سمجھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نہ مسجد میں آتے ہیں، نہ وہ اخبار پڑھتے ہیں، نہ وہ چینلز دیکھتے ہیں، نہ کسی محفل میں جاتے ہیں۔ ان کا کیا ہوگا؟ لہٰذا ہمیں ان کے پاس بھی جا کر بیٹھنا چاہیے اور ان کی زبان میں بات کرنی چاہیے۔ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ اس وقت اس دور کی بھی ایک زبان ہے، ہمیں اس زبان میں بات کرنا پڑے گی۔ اس دور کی زبان انٹرنیٹ ہے، اس دور کی زبان میڈیا ہے، ذرائع ابلاغ جدید ہیں۔ ہمیں اس دور کی بات کرنا پڑے گی، ہمیں اس دور کی زبان بولنا پڑے گی، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، اللہ کریم فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اور جس قوم کی طرف بھیجا ہے اس قوم کی زبان دے کر بھیجا ہے۔ رسولوں کو قوموں کی طرف ان کی زبان دے کر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آسانی کے ساتھ وہ اپنی بات کو سمجھا سکیں۔ اس لیے آج اگر ہم یہ فلسفہ پڑھتے رہے، آج اگر ہم اس ادبی مشغافی میں کھو رہے تو بہت سے لوگ ہماری دعوت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے جو جگہ جس طرح کے حال کی متقاضی ہوتی ہے، پہلے اس کی حکمت علمیہ ضروری ہے کہ پہلے اس کو پڑھ لیا جائے، اس کو سمجھ لیا جائے، اس کے بعد اگر فتنہ ہے تو اس کو ٹھوکر لگائی جائے، وہی اس کی حکمت عملی ہوگی۔ اور اگر کسی کے سینے میں اسلام اترنا ہے تو تھوڑی سی دیر لگے گی اور بڑی آسانی کے ساتھ دین اس کے سینے میں اتر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حکمتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔